بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائٹس ود عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدید۔ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مچھ کے علاقے کے اندر کان کنی کرنے والے ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو دہشت گردوں نے بے دردی سے قتل کیا۔ ان 11 لوگوں کے اندر جو 7 لوگ تھے وہ افغانستان کے نکل آئے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انسان ہی تھے، چاہے پاکستان میں اللیگلی رہ رہے تھے یا جیسے بھی تھا، قتل جو ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اب اس واقعے کے بعد اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، انٹرنیشنلی سوشل میڈیا پر، اور بہت سارے لوگ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں، اور ان سے جڑے ہوئے اہم ترین سوال یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ کیوں نہیں گئے، جو مظاہرین ہیں، جو لواحقین ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں گئے، اس کے حوالے سے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور دوسرا اہم ترین نقطہ یہ کہ پاکستان کے اندر داعش جو کارروائیاں کرتی ہے اس میں ایران جو پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اس کا کتنا کردار ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کی آڑ کے اندر پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں وہ کس طرح سے اپنے ایجنڈے کو تکمیل پر پہنچا رہی ہیں۔ ان 3 اہم نقطوں پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کیوں نہیں گئے۔ نمبر 1، سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کا صدر یا وزیر اعظم جو ہوتا ہے یا ایون آرمی چیف بھی جو ٹاپ کے جو عہدے ہیں کبھی بھی سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر کہیں بھی سفر نہیں کرتے۔ یہ ایک ایس او پی ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ٹویٹ بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کے درد کے ساتھ کھڑا رہوں، ہزارہ کمیونٹی کے سولیڈیرٹی کے لیے ٹویٹ کی ہے، اور ساتھ یہی کہا ہے کہ جیسے ہی یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں میں یہ جلد آپ کے پاس پہنچوں گا۔ اور اس سے پہلے جب یہ قتل ہوئے اس کے بعد جب مظاہرین نے مظاہرے شروع کیے، سڑکیں بلاک کر دیں، تو وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر داخلہ شیخ رشید وہاں پہ گئے، لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے۔ جو مظاہرین تھے وہ اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد زلفی بخاری اور علی حیدر زیدی جو ہیں، علی زیدی، وہ بھی وہاں پہ گئے، لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مظاہرین کہتے ہیں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے اور وزیر اعظم ہمارے پاس آئیں، اور وزیر اعظم جب ان کے پاس جائیں گے اور یہ جو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پورے کرنے والے نہیں ہیں، ریاست ان کو پورا نہیں کر سکتی، اور عمران خان جب وہاں پہ جائیں گے اور اس کے بعد بھی مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ریاست پاکستان کے لیے اور حکومت کے لیے کتنی بڑی یہ شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے، یا اس کے اوپر انٹرنیشنلی جو پروپیگنڈا ہو سکتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلا سیکیورٹی ہو گیا، اور دوسرا یہ جو مذاکرات کے مطالبات ہیں اس کے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب یہ مطالبات کیا ہیں میں آپ کو ذرا مختصر سے بتا دیتا ہوں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ایف سی کے قائم کردہ چیک پوسٹ اور سخت چیکنگ کے باوجود کول مائنز کے 10 بے گناہ مزدوروں کو بے ایمانہ طریقے سے ذبح کیا گیا، لہٰذا آئی جی ایف سی بلوچستان کو ان کی مجرمانہ غفلت کی بنا پر برطرف کر کے فلفور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اب اس بات پہ آئی جی ایف سی کو ان کا کہنا ہے کہ جی برطرف کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ونگ کمانڈر ایف سی، متعلقہ ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر ضلع بولان کو ان کی مجرمانہ غفلت کی بنا پر برطرف کر کے شامل تفتیش کیا جائے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پر جاری کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے 2 پہ بات کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آئی جی ایف سی کو اس وجہ سے ہٹا دیا جائے؟ اسی مہینے جو دسمبر کا مہینہ گزرا اس سے پچھلا 2020 کا، اور نومبر، ایف سی کے اوپر بدترین حملے کیے گئے دہشت گردوں کی جانب سے۔ ان کو گاڑی کے اندر ان کی لاشوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ کیا اس کے اوپر کسی نے مطالبہ کیا کہ آئی جی ایف سی جو ہے مجرمانہ غفلت ہے ان کی، اور ان کو جو ہے وہاں سے سیک کر دیا جائے، ہٹایا جائے؟ پھر نمبر 2، یہ کہہ رہے ہیں کہ کمانڈر جو ونگ کمانڈر ایف سی ہیں اور متعلقہ ڈی پی اور ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے، یعنی ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ شاید ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسری بات، لاہور کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کراچی کے اندر ہوتا ہے، پشاور میں کہیں بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا جو سیکیورٹی انچارج ہے اور کمانڈر ہے یا کوئی بھی کمانڈر ہے وہاں کا سیکیورٹی اداروں کی طرف سے، کیا وہ اس میں ذمہ دار ہے؟ یا کبھی کسی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ آگے اس طرح سے کیا جائے؟ تو یہ کس کا ایجنڈا ہے، کس کی زبان ہے یہ جو اس طرح سے بولی جا رہی؟ کس کو نہیں پتا کہ اس جنگ کے اندر آج تک 10,000 سے زائد پاکستانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں، جن میں ٹاپ لیول کے کمانڈر اور افسر شامل ہیں۔ ٹاپ لیول کے کمانڈرز، وہ کس کی غفلت تھی؟ ساری دنیا جانتی ہے، ہم پاکستانی جانتے ہیں کہ 20 سال سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو لڑ رہا ہے، لیکن یہ جو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں کیا یہ پوری کرنے والی ہیں کہ جس طرح کے مطالبات کیے جا رہے ہیں؟ اور ان کے اس پروٹیسٹ کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ کراچی سے لے کے کشمیر تک مجلس وحدت المسلمین اور ان کی جو امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، اور اس کے بعد پاکستان سے باہر بھی احتجاج ہو رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے اور وہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پوائنٹس کے اندر یہ پہلے 2 پوائنٹ ہو گئے،
اس کے بعد ٹھیک ہے اگلی چیزیں ہیں، یہ دہشت گردوں کو قرار واقع سزا دی جائے اور ملوث دہشت گردوں کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کچھ اور چیزیں ہیں، لیکن نمبر 7 پوائنٹ پہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ لکھا ہے لاپتہ شیعہ افراد کو جلد بازیاب کرایا جائے. یہ کون سے لاپتہ افراد ہیں اور بازیابی کا کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی ہم آگے بات کرتے ہیں. اس کے بعد ثانیہ علی آباد شہید بلال نورزئی کے بعد جو قتل ہوا تھا کوئٹہ کے اندر ایک پختون نوجوان، اس کے قتل میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ملوث تھے. ان کو گرفتار کیا ہوا ہے حکومت نے، اداروں نے، اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ ان میں کم سن لوگ تھے جو کہ کم سن ہیں اور بغیر ثبوت گرفتار کیا گیا، انہیں فی الفور رہا کیا جائے. ٹھیک ہے. اب سب نے دیکھا ہوگا وہ جو کوئٹہ میں حادثہ ہوا تھا، انسیڈنٹ ہوا تھا بلال نورزئی والا، اور اس میں ان لوگوں نے کس طرح معمولی سی بات پر ان کو قتل کیا. اب ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان لاشوں کی آڑ لے کر. یہ واقعہ ہوا، نو ڈاؤٹ بڑا تکلیف کے واقعہ، لیکن ان کی آڑ لے کر ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے. اس کے بعد آگے نمبر 10 پوائنٹ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ہزارہ قوم کے شناختی کارڈ کو بلاک بلا وجہ کیا جاتا ہے. تمام بلاک شناختی کارڈ کو بلاک ختم کیا جائے، نیز پاسپورٹ بنانے میں دشواریوں اور بیجا جو کلیئرنس ہے اس کو ختم کیا جائے. اس پوائنٹ پہ بھی ہم آگے بات کریں گے کہ یہ شناختی کارڈ کیوں بلاک ہیں، کن لوگوں کے بلاک ہیں، اور ان کی کلیئرنس کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے. اب اگلے نقطے پہ آتے ہیں. اس واقعے کو بنیاد بنا کر پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل میڈیا، بھارت کا میڈیا اور پاکستان کے وہ لوگ جو کہ اینٹی پاکستان ہیں، لبرلز ان میں شامل ہیں، وہ لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس وقت ٹویٹر کے اوپر کوئی 8 سے 10 ٹرینڈ چل رہے ہیں، جس میں شیعہ جینوسائیڈ، ہزارہ جینوسائیڈ، ہزارہ لیوز میٹر، سٹاپ کلنگ شیعہ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر صرف شیعہ لوگوں کو مارا جاتا ہے؟ 20 سال ہو گئے ہیں، 70,000 سے زائد پاکستانی لوگ شہری اس میں شہید ہو چکے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ ان 70,000 لوگوں میں سے کتنے لوگ اہل حدیث تھے، کتنے بریلوی تھے، کتنے دیوبندی تھے، کتنے مالکی تھے، کتنے شافی تھے، کتنے شیعہ تھے؟ تو کیا مقصد ہے کہ یہ ٹویٹر پر ہیش ٹیگ چلانا کہ شیعہ کلنگ، شیعہ جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں پہ بہت حملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور اس موقع پر یہ جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کے بہت سارے نادان لوگ شامل ہیں، اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ جو کہ سریواستو گروپ، جس کو یورپی یونین ڈس انفو لیب نے کچھ دن پہلے ڈسکلوز کیا ہے، وہ لوگ اس میں شامل ہیں. بھارتی لوگ اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر شیعہ کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ان کو ایز اے پاکستانی یونائٹڈ اگینسٹ ٹیررزم کا جو ٹرینڈ اب شروع کیا ہے کچھ پاکستانی لوگوں نے، اس پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ہر پاکستانی متاثر ہوا ہے، اس کی ذات کوئی بھی ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، اس کا صوبہ کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، سب متاثر ہوئے. کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ یہاں ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلے ہوں یا انٹرنیشنلی میڈیا کو خبر چلائی ہو کہ پنجابیوں کا جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہوتا رہا ہے، شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو قتل کیا جاتا تھا؟ یا کبھی یہ چلا کہ سنی جینوسائیڈ یا بریلوی جینوسائیڈ، وہابی جینوسائیڈ، اہل حدیث جینوسائیڈ، حنبلی، شافی، مالکی، کوئی بھی، لیکن یہ شیعہ جینوسائیڈ، اس کے پیچھے پوری ایک میتھ ہے. یہ لبرل جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، گل علیہ اسماعیل آپ جانتے ہوں گے، پاکستان مخالف خاتون ہے، پی ٹی ایم کی بہت بڑی ہمدرد ہے، اور سریواستو گروپ کے وہ لوگ جو کہ بھارت کے لیے کام کرتے رہے، وہ جو فیک این جی اوز اور فیک نیوز آؤٹ لیٹس تھیں، ان میں گل علیہ اسماعیل بھی شامل ہیں. وہ ٹویٹ کر رہی ہیں انہی ٹرینڈز کے اندر اور بتا رہی ہیں کہ نیو یارک کے اندر شیعہ کی کلنگ کے خلاف جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ عالمی میڈیا تو اسی تلاش میں ہوتا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح دنیا کے اندر بدنام کیا جا سکے کہ یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کے حقوق نہیں ہیں. کیا اہل تشیع پاکستان کے شہری نہیں؟ کیا باقی لوگ پاکستان کے شہری نہیں ہیں جن پر دشمن حملے کرتا رہا ہے؟ کتنے مساجد پہ حملے ہوئے، درباروں پہ حملے ہوئے، ڈرون اٹیک ہوئے، کتنے سینکڑوں لوگ مرے. کبھی کسی نے اس طرح کا جو کیا ہے جس طرح اب کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اہل تشیع کمیونٹی اس کے اندر اپنی کمیونٹی کی وجہ سے استعمال ہو رہی ہے. نادان لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں جو ہمارے میڈیا اور لبرلز کے ہیں. ان میں صحافی ہیں بہت سارے، ویریفائڈ ان کے اکاؤنٹس ہیں، اور وہ اسی کو شیعہ کے طور پر کارڈ کو کھیلا جا رہا ہے، بجائے یہ کہ اس کو پاکستانی کے طور پہ کھیلا جائے کہ جی پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جو یہ دہشت گردی کی جنگ ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے، اس کے اداروں کے خلاف ہے. اداروں کے لوگ مرتے ہیں. یہ گل علیہ اسماعیل کبھی ایف سی کے جوان جو مرے ان پہ شہید ہوئے ان پہ ٹویٹ نہیں کرے گی، کبھی کشمیریوں کے لیے ٹویٹ نہیں کرے گی، یا یہ کہ مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو مظاہرے ہوتے ہیں امریکہ کے اندر، لندن کے اندر، اس کی ٹویٹس نہیں کرے گی کہ جو کشمیری ہیں ان کا جینوسائیڈ کر رہا ہے بھارت، اس کو روکا جائے. نہیں کریں گے.
ان کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمدرد جو لبرلز ہیں وہ بھی نہیں کریں گے، ہر ممکن ان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جو چیز ریاست پاکستان اور پاکستان کے ادارے یعنی پاک فوج کے خلاف جاتی ہو، اس کو یہ لوگ بڑھ چڑھ کر کھیلتے ہیں اور دنیا کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق نہیں ہے، پاکستان کے اندر کمیونٹیز کو مارا جا رہا ہے، حالانکہ یہ دہشت گردی کا افریت ہم سب بھگت رہے ہیں، سب بھگت رہے ہیں۔ اب اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے گیم کیا ہے، کہ یہ سب تو چل رہا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کے یہ کس طرح کیا جا رہا ہے، اور اس احتجاج کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے ایک خاص کمیونٹی کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ریاست پاکستان اور پاکستان کے ٹاپ ادارے ان لوگوں کے جینوسائیڈ میں ملوث ہیں، ان کو سیکیورٹی نہیں دیتے، تو باقی لوگ جو سڑکوں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے، جو مرتے ہیں، وہ کس طرح مرتے ہیں۔ آج ہی کی خبر ہے کہ کراچی کے اندر کراچی کے اداروں نے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ایران سے واپس آنے والے کچھ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے، جو کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ قتل کرنے کے بعد ایران فرار ہو گئے تھے، وہ واپس آئے ہیں، ان کو گرفتار کیے۔ اس سے پہلے اتنے گروہ، اتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جو پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس میں ملوث رہے ہیں اور ایران بھاگ گئے تھے، ایران سے واپس آئے تو پاکستان میں گرفتار ہوئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی لوگ جو پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس میں ملوث ہیں، دوسری طرف کے لوگ بھی ملوث ہیں اور وہ بھی گرفتار ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی جا چکی ہیں، ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، یعنی دونوں طرف کے لوگ۔ اور یہ پاکستان کا فیکٹر ہے کہ یہاں پہ دشمن نے ایک عرصہ یہ ایک کارڈ کھیلا ہے کہ اہل تشیع ورسز سنی قتل عام کروایا گیا، آپس میں لڑوایا گیا اور اپنے فائدے لیے گئے، اور اس کے بعد دشمن کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ کرتا ہے، اس کی وجہ یا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی آبادی کم کر دی جائے یا اس کو مالی نقصان پہنچایا جائے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے انتشار پیدا کرنا، اور وہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر جو ڈیوائڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہی دشمن چاہتا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اس وقت کہ حملہ بھی پاکستان میں ہوا، مرنے والے بھی پاکستان کے اندر تھے، لیکن دنیا میں اس وقت بدنام بھی پاکستان ہو رہا ہے۔ کمال نہیں ہے؟ یہ گیم ہے جو دشمن کھیل رہا ہے ہمارے خلاف، اور ہمارے بہت سے نادان لوگ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور فضول میں احتجاج کر رہے ہیں، حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان وہاں پہ کیوں نہیں گئے، اور یار کو وہ کونسلر تو نہیں ہے کہ وہ فوری اٹھے گا اور وہاں پہنچ جائے گا اور جا کے انہیں کہے گا جی ٹھیک ہے آپ کے یہ مطالبات جو ہیں مان لیتے ہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے یہ سارے مطالبات ماننا۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کا ہمدرد اس طرح کے مطالبے کر سکتا ہے۔ کتنا آپ نے سنا آج تک کہ پشاور میں حملہ ہوا یا لاہور میں یا کراچی میں یا کہیں اور، تو کہا گیا ہو کہ جی فوج کا جو وہاں کا ذمہ دار ہے اس کو ہٹا دیا جائے، یا وہ ملوث ہے اس کے بارے میں اس طرح بات کی جائے، یا حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کو بات کی جائے۔ کتنا بڑا بلوچستان ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کتنے وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، FC کے لوگ مرے، کون ذمہ دار ہے؟ کس کی غفلت تھی؟ کبھی یہ سوال کیا آپ نے؟ کتنا اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کا اتنا بڑا ملک ہے، بلوچستان کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ دہشت گردی کس طرح سے ہے، اور کس طرح دشمن بھارت جو ہے وہ ہمارے خلاف سب کچھ کر رہا ہے، اور بہت ساری ایجنسیاں اور بڑے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ بتایا آج تک کہ اداروں نے کتنے حملے روک لیے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ پتہ نہیں لگتا نا آپ کو، رک جاتے ہیں، لیکن جو ہو جاتا ہے اس کی بنیاد پر اداروں کو لان تان کی جاتی ہے۔ یہ عجیب رویہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کہ جیسے فٹ بال کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اسکور بورڈ پہ لکھا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس ٹیم نے اتنے سکور کر لیے گول جو ہیں، اور اس میں اتنے کر لیے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کتنے گول روک لیے گئے۔ اسی طرح سیکیورٹی ادارے جتنا کچھ روکتے ہیں اس بارے میں بات نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس پہ وہ لوگ جو کہ ایسے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ آگے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پاکستان پچھلے 20 سال سے یہی سب بھگت رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بیٹھے نمک حرام لوگ یا باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی نیاد لوگ، وہ ایسے موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ یہ سریواستو گروپ کے لیے کام کرنے والے جتنے لبرلز ہیں، حسین حقانی، گل علی اسماعیل، محمد تقی اور یہ سب لوگ، احمد وقاص قرایا، موقع دیکھ کے آرمی پہ حملے کر رہے ہیں، حکومت پہ حملے کر رہے ہیں، اور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور شیعہ جینوسائیڈ۔ پاکستانی جینوسائیڈ کیوں نہیں لکھتے آپ؟ یونائٹڈ اگینسٹ ٹیررزم کیوں نہیں لکھتے آپ؟ اس کو کیوں شیعہ کے صرف اس میں وہ کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے مزید ڈیوائڈ پیدا ہو؟ اس کو پاکستانی کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ اس کو مسلمان کے طور پہ کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ باقی لوگ بھی پاکستان میں مارے گئے، شہید ہوئے، فوج کے اندر 10,000 سے زیادہ جو لوگ تھے ان میں کس کو پتا ہے کتنے اہل تشیع تھے، کتنے بریلوی، کتنے دیوبندی، کتنے باقی مسلک کے لوگ تھے؟ ادھر تو کبھی نہیں ہوا۔ یا FC کے لوگوں نے اس طرح سے کیا ہو کہ جناب سڑکوں پہ لاشیں رکھ کے ہو گئے شروع کہ جناب FC جو ہے وہ استعفیٰ دے دے، فلاں کر دے، وزیر اعظم اب کیوں نہیں آیا، یا انہوں نے اپنے مسلک کی بنیاد پہ کیا ہو، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ نقطے کی طرف کہ پاکستان کے اندر جو داعش کی کارروائیاں ہیں اس کے اندر ایران کا کتنا کردار ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ گائیڈ کرتا ہوں۔ عراق کے اندر امریکہ نے حملہ کیا، ایران امریکہ کے ساتھ مل کے وہاں کی جو سنی حکومت تھی اس کو گرایا گیا، وہاں پہ سنیوں کو مارا گیا، جو ایک پرانی کہانی ہوگی چلے۔ لیکن 2011 کے اندر جب عراق کے اندر امریکہ کو شکست ہونے لگی اور وہاں کے جو جنگجو فائٹرز تھے وہ طاقتور ہوئے، تو وہ
شام نکل گئے، سیریا کے اندر بھی ایک بہت پرانا ایشو چل رہا تھا، کیونکہ وہاں کی حکومت اہل تشیع تھی، اور جو وہاں کی آبادی ہے اس کی زیادہ تعداد 70 سے 80% جو ہے وہ سنی ہے۔ وہ بھی اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کہ بشار الاسد جو ہے وہ پہ ظلم کرتا ہے اور یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اس کے بعد بشار الاسد نے ایران سے مدد طلب کی۔ ایران نے کیا یہ کہ پاکستان اور افغانستان سے اہل تشیع افراد کو بھرتی کرنا شروع کر دی، اور ان کو نام یہ دیا، ان کو مقصد یہ دیا کہ آپ نے شام جانا ہے اور وہاں پہ جو مقدس جگہیں ہیں، جو مزارات ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ پاکستان اور افغانستان سے جو لوگ ایران زیارتوں کے لیے جاتے تھے، کیونکہ یہاں سے وہ زیارتیں کرنے جاتے تھے اور وہاں ان کی بھرتی ہوتی تھی، ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، اگر کوئی مارا جاتا تھا تو اس کی فیملی کو پیسے ملتے تھے، اور دوسرا اس کو وہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کی تدفین کی جاتی تھی۔ 2011 کے اندر یہ معاملہ سٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد جب یہ معاملات وہاں پہ بڑھتے گئے، عراق کے اندر جو صورتحال بنی، وہاں پہ امریکہ کو شکست ہوئی، اس کے بعد وہاں پہ داعش وجود میں آئی 2014 کے اندر۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں 2011 کہاں اور 2014 کہاں۔ 2014 میں داعش وجود میں آئی تو پوری دنیا میں شور مچا کہ جی ایک نیا ہوا دنیا میں کریٹ ہو گیا۔ پاکستان کے اندر بھی اس کے خلاف کام شروع ہوا، گرفتاریاں سٹارٹ ہوئیں، کیونکہ بہت سارے لوگ، جس طرح ایران نے بھرتیاں کی اسی طرح داعش بھی بھرتیاں کرتی تھی۔ پاکستان سے جو لوگ داعش کے لیے لڑنے جاتے تھے ان کو حکومت نے گرفتار کیا، اداروں نے گرفتار کیا، اور ان کے خلاف بہت شور مچا، پوری دنیا نے شور مچایا، ایران نے بھی شور مچایا، پاکستان نے بھی شور مچایا، سب نے ان کو پکڑا، لیکن کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی جب پاکستان سے الزینبیون بریگیڈ کے نام سے جنرل قاسم سلیمانی بھرتی کر کے اہل تشیع کو لے کے جاتے تھے ادھر لڑنے کے لیے شام میں، ان کے اوپر کسی کی نظر نہیں گئی۔ لیکن پھر ریاست پاکستان کی نظر ادھر گئی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک نئی گیم چل رہی ہے کہ یہاں سے لوگ ایران جاتے ہیں اپنے مسلک کی بنیاد پہ، کیونکہ ایران ان کو ویلکم کرتا ہے، وہ وہاں پہ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں یا عراق جاتے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں بھرتی کر کے سیریا کے اندر لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ، ان کی لاشیں جب واپس نہیں آئیں، وہ ایران میں ان کو دفن کیا گیا، تو پاکستان کے اندر شور بچا کہ لاپتہ شیعہ افراد کو بازیاب کرا جائے۔ اب یہ لاپتہ کون ہے؟ وہی جو مطالبات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لاپتہ اہل تشیع کو بازیاب کرا جائے۔ اس میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی لاشیں ایران اور شام کے اندر دفن ہیں، اور اس کے بعد دوسرے لوگ جن کو ٹارگٹ کلنگ اور سیکٹیرین وائلنس کے اس الزام میں گرفتار کیا ہوا ریاست میں۔ بہت سارے لوگ، یہ جب کرونا کا لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا تو پاکستان میں ایک دفعہ شور مچا تھا کہ ایران سے لوگ، پاکستان زائرین جو آ رہے ہیں، یہ ان کو روکا جائے۔ اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سارے لوگ، وہ لوگ جو کہ سیریا لڑنے کے لیے گئے تھے، وہ بھی اس موقع کی تلاش میں تھے اور وہاں سے ان کو فوری پاکستان بھیجا گیا۔ ریاست نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد اہل تشیع کمیونٹی نے احتجاج کیے۔ محرم جب آیا، جب چہلم کا معاملہ تھا، تو حکومت نے کہا SOPs فالو کریں اور اس طرح سے اجتماعات نہ کریں جیسے پہلے ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے حکومت کو بلیک میل کیا، تھریٹ کیا، اور ساتھ مطالبہ کیا کہ ہمارے جو اہل تشیع کے لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے، لیکن وہ رہا نہیں کیے گئے۔ میں نے بتایا آج کی خبر ہے کہ ایران سے واپس آنے والے گروہ کو گرفتار کیا گیا۔ SP CTD عمر خطاب کراچی نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ یہ بات بتائی تھی کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا جو پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس میں ملوث تھے اور ایران سے ٹریننگ لے کر آئے تھے۔ ایران پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل کے اندر ذمہ دار رہا ہے۔ سب سے بڑی اگزامپل کلبھوشن یادیو، بلوچستان میں جو کچھ کرتا رہا، ایران کے اندر وہ بیٹھ کے سب کچھ کر رہا تھا، لیکن ایران کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر پیپلز پارٹی کا بہت بڑا دہشت گرد عزیر بلوچ ایران گیا، وہاں پہ ایرانی سیکیورٹی ایجنسیز نے اس کو را سے ملوایا، ان کی سرزمین پہ سب کچھ ہو رہا تھا پاکستان کے خلاف، لیکن کوئی نہیں بولا۔ تو پاکستان میں بہت سارے لوگ، معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ پاکستان سے زیادہ ایران کے وفادار ہیں، اپنے مسلک کے وفادار ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ سعودی عرب کے وفادار ہیں، اپنے مسلک کے وفادار ہیں۔ جب تک یہ لوگ پاکستانی نہیں بنتے، ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ جس دن ہم پاکستانی بن گئے اس دن چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ لوگ اپنے ان لوگوں کے لیے زیادہ وفادار ہیں، اور انہی کی وجہ سے جب زینبیون کے بریگیڈ پاکستان سے بھرتی ہو کر وہاں جاتے رہے، ان کو زیادہ بھرتی کرنے کے لیے جب بندے ضرورت زیادہ ہوتی تھی تو پاکستان میں پارا چنار کے علاقے کے اندر اور ہزارہ کمیونٹی میں باقاعدہ حملے کروائے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر غصہ پیدا ہو اور اس کے بعد وہ بھرتی پر قائل ہوں۔ یہ باقاعدہ رپورٹس موجود ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کو بھرتی کر کے یہاں سے سیریا لے کے جایا جاتا تھا، وہاں لڑتے تھے، ان کو پیسے ملتے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی اس سارے پلان کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور جس دن وہ مرے اس کے بعد پاکستان میں اہل تشیع کمیونٹی نے جو شور مچایا، جو سوگ بنایا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن ذہن میں رہے کہ جس دن ملا عمر کی موت کی خبر آئی تھی اس دن ان لوگوں نے ملا عمر کے خلاف کیا الفاظ استعمال کیے تھے، حالانکہ ملا عمر اپنی سرزمین کی خاطر امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، پاکستان کے دشمن تو نہیں تھے، امریکہ سے لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے تکفیری ان کو کہا، برا بھلا کہا، شکر ادا کیا کہ مر گئے۔ لیکن قاسم سلیمانی کی دفعہ پورے پاکستان میں سوگ شروع ہو گیا، محفلیں سٹارٹ ہو گئی، سب کچھ شروع ہو گیا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ جو داعش بنی تھی اس کے جواب میں ہی داعش خراسان اور داعش پاکستان وجود میں آئی ہے، اور پاکستان کے اندر یہ لوگ اس کے بدلے لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔
کیونکہ ان کے لوگ آج بھی، ان کی کمیونٹی پوری ان کو سپورٹ کرتی ہے جو زینبیون کے لیے لڑنے جا رہے ہیں. زینبیون بریگیڈ بن کے جاتی ہے پاکستان سے ایران، باقاعدہ مذہبی فریضہ سمجھ کے مقدس مقامات کی حفاظت کے نام پہ سیریا میں جا کے لڑتے رہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اس پہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں. تو یہ سارا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بھارت اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور بھارت نے ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے کیونکہ اس کا مقصد پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اور وہ کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. ناظرین، یہ ایک خلاصہ تھا اس ساری صورتحال کا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آئی ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.